الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو
أدنى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا، کشف الدجا بجمالہ. ان کے خصال نیک تھے، حسنت جمیع خصالہ. اللہ نے تحفہ یہ دیا، صلو علیہ وآلہ. میرے آقا تیری معراج کی طول لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، رجب المرجب دا مہینہ گزرے تے شعبان المعظم دا مہینہ شروع ہے. اگو رمضان المبارک آمن والا ہے. ایوہ مہینے کہ سارا سال گناہگار رب دی رحمت کو گلیندن تے انہ مہینیاں دے اندر اللہ دی رحمت گناہگاراں دے کنڈے کھٹ کھٹا کے تے انہ دے بوہیاں دے اتے آ دی. علماء کو سن دینا دے رجب دے اندر 27 تاریخ اللہ دی رحمت کنڈے کھٹ کھٹا کے توڑے دروازے تھے. شعبان المعظم دی 15 تاریخ جے کوئی شب برات آتے ہیں، اللہ دی رحمت پکار پکار کے آتی ہے. الا حل من مستغفرن، الا حل من مسترزقن، الا حل من مبتل فعافی. ہے کوئی بخشش منگل والا، ہے کوئی رزق منگل والا، ہے کوئی بھی اپنا مطالبہ کرن والا. تھوڑی منگل دے اندر دیر ہو سکتی ہے، میرے ڈیمڑ دیر نہیں ہو سکتی. رمضان المبارک 27 تاریخ کو تے اللہ نے حد کر چھوڑی کہ ایک رات دی عبادت 84 سال تو زیادہ عطا فرما چھوڑے دے.
27 رجب کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام دا معراج ہے، حضور دا کیا ہے؟ معراج ہے۔ اور میرے اللہ نے ہر نبی کو معراج فرمایا، لیکن میرے آقا دے معراج دا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو حق کو علماء کرام نے مختلف انداز دے اندر معراج دا واقعہ بیان کیتا ہو سی۔ میں قرآن دے لفظاں وچوں، کیڑی شے وچوں؟ لفظاں وچوں، کہ پہلا لفظ اللہ پاک فرمیندن سبحان۔ کیڑا لفظ؟ میں آیت پڑھی نا، پہلا لفظ کیا ہے؟ سبحان۔ کیا معنی؟ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ کیڑی شے تو پاک؟ فرمایا عیبوں تو پاک، عیبوں تو پاک، گناہ تو پاک، غلطیاں تو پاک، شریکہ تو پاک۔ آنکھو چلو، شریکہ تو پاک، طاقتوں والی، قوتوں والی۔ تمام علماء یہ معنی کریں دن کہ وہ عیبوں تو پاک ہے، وہ شریکہ تو پاک ہے۔ میں تو کو نسامنا چاہنا کہ سبحان دا معنی کیا تھی دے؟ سبحان کے کو آہدن۔ میرے ٹبے والے دوستو سنو، اللہ پاک دا ایک طریقہ ہے، خدا دی عادت ہے کہ قرآن پاک کی لفظ سبحان ہر او مقام دے اتے بولندن جائے مقام تے ساری دنیا دیاں طاقتاں جواب لے ونجن، ساری دنیا دیاں قوتاں جواب لے ونجن، ساری دنیا دیاں ہمتاں سکتاں جواب لے ونجن۔ او مقام تو جائے ذات دی طاقت دی ابتدا تھی وے، او ذات کو ذات سبحان آدھے۔ نعرہ تکبیر! سمجھتے پہ اکسو مانی سے عجیب معنی ہے۔ اصل نہیں ہو سنی باتیں ہیں کہ پاک ہے وہ ذات، لیکن آؤ میں تو کو قرآن بھی جو ثابت کرے نا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ اللہ دا کلام میں لفظ سبحان دا معنی جہاں میں متعین کیتے کہ جتھوں ساری دنیا دیا طاقتاں جواب دے ونجن، قوتاں جواب دے ونجن، تے اتھوں جڑی ذات دی طاقت دی ابتدا ہوئے۔ مثال دے طور تے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام انہوں لازم پیغمبر قوم کو ناراض ہو کے چل پائے، چل دیاں رستے دے اندر ایک دریا دے کول پہنچے، بیڑی دی انتظار پہ کریں، کشتی تے بہ کے پرلے کنارے ونجا، کشتی آئیے بیڑی آئیے، اللہ دا پیغمبر کشتی تے بہ گئے۔ اور اس کشتی تے بیڑی دا ذکر بھی اللہ نے قرآن دے اندر کیتے، بلکہ اس پیغمبر کو اللہ نے مچھلی والا پیغمبر آکھے۔ اللہ دا نبی بیڑی تے بہ گئے، کشتی تے بہ گئے، چلدیاں بیڑی درمیان دریا دے اندر پہنچ دیئے، گھمر گھیری پھس میں دیئے، ملا پریشان ہو کے آدھے اور
کشتی والے محسوس میں تھی کہ اج میں کوئی بندہ اپنے آقا کول رس کے تے ناراض ہو کے آ رہا ہوئے، میں اپنے جیاں زور لائنی لڑیاں لائنی نہیں پیاں لگ دیاں، ونجھاں نہیں پیاں کم کرے دیاں، ڈپے نہیں پہ کم کرے دے، میں جناب تو ترگڑیاں سٹیاں او بھی نہیں پیاں کم کرے دیاں۔ ہونا ایویں معلوم تھی دے کہ جی میں کوئی بندہ اپنے آقا کو رسیا ودا ہوئے، میری بچتی کوئی نہیں ہے، میں پیچھے یہ کرے گا کہ جڑا بندہ اپنے آقا کو رسیا ودے وہ دھڑک مار ونجے، دھڑک نہیں مرے گا تے مت نام لکھاؤ، قرآن اندازی کرے سو وہ بندے کو چاہ کے تے دریا دے اندر سٹے سو تاں بیڑی بچ دیئے، ورنہ بیڑی بچ دی کوئی نہیں۔ کون نساوے کہ میں رس کے آ رہا، کون بیان کرے کہ میں رسیا ودا، کوئی نہیں دسے نا۔ آخر لگے اچھا نام لکھو، قرآن تازیم کرو، نام لکھی جڑ پہ گئے، ایک دا نام اللہ بخش، محمد بخش، نور محمد، اللہ وسایا، غلام محمد، عبد الرحمن، حسن عباس، غلام عباس، غلام حسین، اے جناب والا سارے نام پہ لکھی گئے، سونے سونے نام تے پیارے پیارے نام۔ میرے دوست گری بزرگوں والے انہاں نامہ دے اندر ایک نام ہے حضرت یونس علیہ السلام دا۔ قرآن اندازی ہو رہی ہے، نا اچھے رکھے کرو، نا جڑے ہیں نا چنگے رکھے کرو جو نا دے وچ تاثیر ہو دی۔ کہے بچے دا نا عمر ہے تا بہادر ہو سی، کہے دا نا علی ہے تا او بہادر ہو سی، شجاع ہو سی، حسن ہے، حسین ہے، عباس ہے، محمد ہے، عون ہے، علی اکبر ہے، علی اصغر ہے۔ اساں ساریاں دے غلام تے خادم ہیں، اساں ساریاں دے نا رکھے دے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ سارے جو سادے ہیں، توجہ ہے نا؟ چونکہ منے دے ہیں اس واسطے ساریاں دے نا رکھے دے ہیں، تے جڑا کوئی کہے کو نہ مننے تے پچھے او نہیں رکھے دا، ادھر آر ساکو کوئی فرق بولو نہیں پودا۔ اصلا چونکہ غلام سارے بچے آنا غلام حسین بھی ہے، غلام حسن بھی ہے، غلام عباس بھی ہے، محمد بھی ہے، عون بھی ہے، جان بھی ہے، علی اکبر بھی ہے، ان کے کوئی نہ بولو نا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں نام لکھی دے پین قرآن تازی ہونے لگ گئے، جب کوڑے بھی جو نام کڈھے نے نام نکالے نے تو نام ہے حضرت یونس علیہ السلام دا۔ ولا اوڈے دل ایک ایسا بندہ لگ دے یارو، نورانی چہرائے، سونی صورتیں، پیاری شکلیں، یار مشبہ شکلیں، اے بندہ تے نہیں ہو سکتا۔ قرآن اندازی غلط ہوئے، ولا قرآن اندازی کرو، والکڑے پیسٹے ول والکڑا چاہتے ہیں، نامت یونس علیہ السلام دا عدن نہیں غلط ہو گئے، سے بارا قرآن اندازی کرو، ولا قرآن اندازی کی تینے مت بھی ناؤ چاہتے ہیں، تے ناؤ میں حضرت یونس علیہ السلام دا ہونا ساری بیڑی والے کشتی والے جماؤں کے آتمتی کھڑے، اور صوفی صاحبہ سنی صورت والے اور نورانی چہرے والا مہربانی کر ساری بیڑی تو لیون، تو بیٹھے تا بیڑی بڑھتی ہے، بچتی کوئی نہیں، جے تو اللہ سے تے وال بیڑی بچ پوسی، یہ سارے دے سارے جمع تھی کہ آئے کھڑے جناب یونس علیہ السلام بولو، انہاں کو پتہ نہیں ہے جو اللہ دا نبی ہے، خدا دا پیغمبر ہے، لیکن اس قرآن دازی دے مطابق آدم میاں تو اللہ سے تبیڑی بچی، تو بیٹھے تبیڑی بچ دی،
بھائیو میری گل نہیں ہے، اللہ دے قرآن دی گل، قرآن دی گل ہے۔ 17واں سپارہ ہے، فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ وہ مچھلی والے پیغمبر دا واقعہ یاد کرو، جلے بیڑی دے اتے آن، کشتی دے اتے آن، میرے دوستوں میرے بزرگوں ان لوگ آئے کھڑن، نبی اللہ دے کو آدن لاسو تے بیڑی بچسی ورنہ بیڑی بچ دی، ملا اپنی جی کوشش کی تھی کھڑے، وہ آدھے جناب میں ساری کوشش کی تھی لیکن بڑی بچتی نہیں ہے، اور ملا آدھے میرا عقیدہ اے ہے کہ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جن میری بڈل لگے ہوئے خالصتاً اللہ دی ذات کو یاد کرو، اللہ دی ذات کو سمجھو۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں اور مسئلہ سمجھو، بڑیاں بیڑیاں تارن والا کون ہے؟ ہولے آنکھیں بھی اللہ دا تے جڑا بندہ ہے آنکھیں کہ لے یاری والے دانوں تے ڈبی ہوئی تر جائے گی، لے پیر پیران دانوں تے ڈبی ہوئی تر دی ہے۔ نبی وڈا کہ ولی وڈا؟ زور نہ لاؤ، نبی بیٹھے لیکن بیڑی تر دی نہیں پئی، بچ دی نہیں پئی، فیصلہ کیتے نے اللہ دے نبی اترو لہو، پیغمبر آکھے میں کو لہو نہ میں آپ لہنا، میں کیا کریں نا آپ لہنا، تو نبی اللہ دا بیڑی تار تو سب ویندے وے نائیاں دی حجامہ دیاں دکانہ دے ہوتے یہ دکانہ تے ایک دھڑی ڈاڑی آلے دی ایمیں تصویر لگی گڑی ہوں دیئے، انہوں نال ایک مائی بیٹھی ہوں دیئے، وہ ایمیں حد دا اشارہ کریں دیئے تے وہ جڑی دھڑی ڈاڑی آلہ بزرگ بنائے نے وہ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر انہاں دا فوٹو بنا کھڑائے نے، اللہ دے ولی دی ڈاڑی ایمیں دو انگل ہوں دیئے، بولو دے صحیح ہے نا ہیں تے آنکھیں نے جی یہ 70 سال تھی گئے ہیں تے بیڑا بڑھ گیا ہا تے پیرانے پیر ہاتھ کیتے تے او بیڑا تر گئے، 70 بندہ بیچھا، کتنا 70 بندہ، اللہ دے میں جے کو مرے نا ولا زندہ کرے ساں، زندہ کرے ساں، جلے زندہ کرے ساں ولا نہ مرے ساں، اللہ انہا بندیاں کو بول چھوڑیا ہاں مر گئے ہیں، پیرانے پیر کیا کیتے زندہ، اگر زندہ کیتے نے ہنوں نہ ہوتے موت تاں نہیں آمنی، دنیا دے کہیں خطے تے ہوں میں نہ ساری ملاقات تے کراؤ ہاں بجے کو پیر جیوائے تے وہ فلا مارتے نہیں سکا، کوئی آدھے یا غوث بہاول حق بیڑا دھک، یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ کیا ہے ضرور بولو باطل ہے، بڑیا بیڑیاں کون ترے دے؟ توجہ فرماؤ میں اپنے موضوع کی طرف آواں میرے دوستوں، اللہ دے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام تیاری کریں بیڑی تو لاؤں دی، سامنے دریا دیاں موجائیں دریا دیاں، لیکن پیغمبر اللہ دا نبی اللہ دا توکل رب دی ذات تے، بھروسہ رب دی ذات تے، آپ اللہ دا نا گھن کے جو ہی بیڑی تو چھلانگ لگاون لگ دن، رب لم یزل فرمین او مچھی جی رب ایویں کر بیڑی دے نزدیک آؤ، بیڑی دے قریب آ، میرا پیغمبر آؤں پہ، میرا نبی آؤں پہ، منہ کھول گھل اور میرے پیغمبر کو اپنے منہ دے اندر پا گن، اللہ میرے منہ دے اندر آیا، پیٹی چلاوے سی، لکمہ بڑھوے سی، میری غذا بڑھوے سی، فرمان نام
نا او مچھلی بس بیڑی دے نزدیک آون تیرا کم ہے منہ کھولنا تیرا کم ہے اپنے میرے پیغمبر کو اپنے پیٹ دے اندر پاؤنا تیرا کم ہے تے تیرے پیٹ کو ایئر کنڈیشن نما مکان بنانا میں اللہ دا کم ہے نعرہ تکبیر پیغمبر آئے اللہ دے نبی آئے مچھلی نے منہ کھولیا نبی اللہ دا مچھلی دے پیٹ دے اندر ڈبے والے دوستو وہ مچھلی لے کے چلیے دریا دیاں گہرائیاں دے اندر چل دیاں رات ہو گئی پیغمبر اپنے جی کوشش کر رہے نے کہ مچھلی دے پیٹ جو نجات ملے ایک دن گزر گئے 2 دن گزر گئے 3 دن گزر گئے ایک دریا دا اندھیرا طیبت دا اندھیرا والرات دا اندھیرا والدن دا اجالا 3 دن گزرن لیکن پیغمبر اللہ دا نبی اللہ دا اپنی نبوی طاقتاں نبوت والیاں طاقتاں رسالت والیاں طاقتاں او بھی لا چکے لیکن کوئی صورت نجات دی نہیں ہے جب نجات دی صورت نہیں ہے نکلن دی صورت نہیں ہے پیغمبر تے مشکل آ گئی ہے نبی اللہ دا مشکلات دے اندر گھر گئے وہ مقام دے ہوتے اور رب دے قرآن کو نہ پوچھ دے آئے اللہ دے نبی نے کیڑا لفظ استعمال کیتے اللہ دا قرآن آ دے کہ فظننا أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ حالانکہ معنی اتھائی پورا تھی سکتا ہا کہ اللہ لا الہ اور کوئی نہیں الا انتا مگر تو ہی تو ہے لیکن اگو پیغمبر کیلہ جملہ آدھے الا انتا سبحانک یعنی میری نبوی طاقت جواب دے گئی نبوت والی طاقت جواب دے گئی ہن اتھوں اگر ابتدا تھی دیئے تو تیری طاقت دی تھی تیری قوت تیری طاقت میرے دوستوں میرے بزرگوں مختصراً بسیدہ بنا تفصیل نہیں بیان کرے گا اللہ دے ملائکہ فرشتے جمائن حضرت آدم بھی موجود ہیں توجہ کرائے میں اپنا مدعا ثابت کرنا چاہوں پیغمبر موجود حضرت آدم فرشتے موجود میرے دوستوں فرشتیاں بڑے بلند دعوے کیتے جو اسا نوری اسا نورانی ساڑیاں بڑیاں طاقتاں ساڑا بڑا علم اللہ پاک نے کچھ چیزوں سامنے رکھیاں مثلا چنگیر رکھیے گلاس رکھے جگ رکھے اور پڑوپی رکھیے اے ساریاں چیزاں اللہ نے فرشتیاں دے سامنے رکھ کے فرمایا او میرے ملائکہ او میرے فرشتے ہو ذرا دسو انہاں چیزوں دے نام کیا ہے فرشتے سارے دے بیٹھن کئی روٹی کھادی ہوئے تا چنگیر دا پتہ لگے پانی پیتا ہوئے تا گلاس دا پتہ لگے میرے دوست میرے بزرگوں اللہ کو آکھن لگے قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا ایویں نہیں آکھیا توجہ کرے میری طرف جب خدا نے اللہ نے انہاں ملائکہ کو مخاطب کیتا اور میرے فرشتے ہو ذرا دسو انہاں چیزاں دے نام کیا ہیں فرشتے آکھن لگے ربا ساری نورانی طاقت جواب دے گئی نوری قوت جواب دے گئی ملکوتی طاقت جواب دے گئی اساں آدھے ہیں کہ قالوا سبحانکا قالو سبحانکا اللہ جتھا ساری طاقت جواب نے دیئے اتھوں کے دی طاقت شروع تھی دی تو ساتھ میں نماز پڑھ دیں گے اللہ سب کو توفیق لے گئے مسجد دے اندر آنے آئے
صوفی صاحب، حاجی صاحب، مولانا صاحب، علامہ صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب، گورنر صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، صدر صاحب، وزیر اعظم مسجد دی اندر آ گئے، مسجد دی اندر آ گئے، نماز واسطے آ گئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پاروں بڑے بلند بانگ دعوے وصاف تے بیٹھ کے میں بڑا خان، میں بڑا چودھری، میں بڑا ملک، اے وزیر اعظم آدھے میں بڑی طاقت والا، میں بڑی قوت والا، گورنر آدھے میری بڑی طاقت، میری بڑی قوت، صدر آدھے میری بڑی طاقت۔ لیکن جب نماز دی اندر آ کے اللہ اکبر آ کے ہاتھ بد کے سر جھکا کے سب تو پہلا جملہ کیڑا دے جائے؟ کیڑا جملہ دے ہیں؟ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، کیا مانا؟ اللہ میری خانگی ختم، میری سرداری ختم، میری طاقت ختم، قوت ختم، ہمت ختم، سکت ختم، سبحانک اللہم، اللہ تیریاں طاقتاں شروع، تیریاں قوتاں شروع، تیریاں ہمتاں شروع۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ثابت ہویا لفظ سبحان دا مانا کہ اللہ پاک کو قرآن دے اندر لفظ سبحان ہر اس مقام تے آدل جائے مقام تے ساری دنیا دی طاقت جواب دے بنگے، اتھو جائے ذات دی طاقت دی ابتدا ہوئے، اکو سبحان آدل۔ کیا آدل؟ ٹائم آیا معراج دا، وقت آیا معراج دا، میرے آقا آرام فرمائن ام ہانی دے گھر، میرے آقا آرام فرمائن حتیم دے اندر کہ حضور فرمائن اتانی جبریل، میرے کول جبریل آئے، جبریل آئے، آ کے کھڑا ہو گئے، اللہ تیرا حبیب سنتا ہوئے کی میں جگانا، کی میں اٹھانا، نہ گھننا، فرمایا نہیں نہیں، ہاتھ لاؤ، فرمایا نہیں نہیں۔ جبریل نے اپنے نورانی لب، نورانی ہونٹ میرے مصطفیٰ دے قدمات اتر رکھ کے بوسا دے جا، چمچا چمو تیرا کب میں، تے اپنے پیغمبر کو جگاونا میرا کب میں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جبریل نے میرے محبوب دے قدمات بوسا دیتے، حضور جاگ پہن، میرے آقا جاگ پہن۔ جبریل عرض کرنے لگا، آقا آج دی رات وصل و وصال دی رات، آج دی رات معراج دی رات، اللہ بلاؤن والا، اللہ سبن والا، وننا کتھا ہے؟ آسمانہ دے ہوتے، آسمانہ دے ہوتے، آسمانہ تو بھی ہوتا، لاؤ قلم عرش کرسی دنا فتح اللہ اس مقام تک۔ فرمایا جبریل، جبریل ایک کیا پیا دے، کیا پیا دے، میری اتنی طاقت، میری اتنی ہمت، میری اتنی قوت، کیا میں اتنا سفر آپ کر سکتا؟ فرمایا نہیں 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 نہیں، میرے محبوب، میرے حبیب، جری ذات تو کو سنے دی پنگے، گھن کے میں دی پنگے، وہ ذات دنائے سبحان۔ وہ ذات دنا کیا ہے؟ تو میرے خیال ہے ایک گال اچھی نہیں پہ لگ دی جو اللہ دی تعریف تھی، ٹھیک ہے نا؟ او بھائی یہ کوئی بریلوی دیوبندی مسئلہ نہیں، یہ کوئی فرقہ وارانہ گل نہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، سارے کے کو سڑے نے، زور نہ بولو، کے کو پکرے نے، یہ ہن دے سارے پیر گزرن، جناب پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولڈ والی سرکار، انہوں نے کل میں پوچھے گئی کہ طاقت والا، ہمت والا، قوت والا، عطا کرنے والا، دیون والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ والا دے کہ کس سے مانگوں، کہاں جاؤں، کس سے کہوں، میرا دنیا
میں حاجت روا کون ہے، میں کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں، میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ یہ پیر نصیر الدین نصیر دا کلام ہے کہ داتا کون ہے تے دیون والا بھی کون ہے، بولو نا اللہ، او اللہ جڑا سبحان ہے جناب جبریل کو میرے آقا فرمائے جبریل اتنی ہمت، اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنی سکت، فرمایا میرے محبوب میرے حبیب دیکھو تے صحیح سڈن والا کون ہے، بلاون والا کون ہے، تو کو گھن ونجن والا کون ہے، فرمایا گھن ونجن والا او اللہ ہے جے کو سبحانہ دل۔ اس واسطے میرے دوستوں میرے بزرگوں جب میرے آقا معراج کر کے واللائن تے صحیح نے احوال معراج پیش کی کن ابو جال اینڈ کمپنی ودیے مکے دے اندر دھڑورے پیٹے دی، وہ یار دیکھو تے صحیح آمنہ دلالوں کے، عبداللہ دا چندروں کے، ابو طالب دا بھتیجاؤں کے، عبد المطلب دا پوتا ہو کے دعوے کریں نہ بیٹھے کہ میں رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر مسجد اقصی دیکھ کے آیا ہوں، تھوڑے جے حصے دے اندر آسمانہ تو ہو کے آیا ہوں، تھوڑے جے حصے دے اندر عرش لاؤ قلم کرسی اور دیکھ کے آیا ہوں، تھوڑے جے رات دے حصے دے اندر درافت اللہ تو ہو کے آیا ہوں، بھلا کی میں ہو سکتے اللہ نے فرمایا معراج تے ونجن والے کو دیکھن کو لو پہلے اے دیکھو کہ او کو گھن ونجن والا کون ہے، جے گھن ونجن والا سمجھ آسی تے وط ونجن والا بھی سمجھ بولو نا آسی، اگر گھن ونجن والا سمجھ نہیں آدھا میری گال نہیں بیٹھے سمجھ دے، ان گھن ونجن والے کو ایسا کریں سمجھے کہ وہ کتنی طاقت والا ہے، کتنی قوت والا ہے، ایسا اون دے نیڑے تے لگ دے نا، اللہ دی قسم اٹھا کے آکھاں ہانس نہ تیساں جتنا اساں اپنے سردار تے خان تے ایم این اے ایم پی اے تے بھروسہ کریں دے ہیں، کہیں رب دی ذات تے اتنا بھروسہ کی نہیں کی، ساری سوچ ہی نہیں، طاقت ہی نہیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جب جبریل امین نے آکھے کہ او گھن ونجن والا بڑیاں طاقت والا بڑیاں قوت والا، اچھا جبریل کس سے چل رہے، فرمایا اس سامنے دیکھو اور توجہ کرائے، پہلے گھن ونجن والا سمجھے دا بیٹھا امین تو کو اور ونجن والے کو سمجھو کہ جناب کس سے چل رہے، وہ سامنے براق ہے نا، براق برق کولو بجلی جیسی طاقت علماء کو سنتے رہنے میں کہ جناب جتا اس براق دی نگاہ تو دی آئی اٹھائی ہوتے قدم لگ دیا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک براق دا کمال لنگے، براق دا کمال لنگے، یہ آمنہ دے لال دے قدمہ دا کمال ہے۔ ابالے تھی من پہ گئے بے دوسرا تو میں پہلے ڈسم گھن ونجن والے دی کتنی طاقت تے ہون ونجن والا ہاں میں دعوے نالا دا یہ براق دا کمال لنگے، براق دی رفعت لنگے، براق دی عظمت لنگے، ایک کمال ہے آمنہ دلال دا، کمال ہے عبداللہ دے چندر دا،
کمال صدیق و فاروق دے یار دا، کمال عثمان و علی دے غمخوار دا کہ اللہ پاک فرمیدن اے میرے حبیب اے میرے محبوب میں ضابطہ بنائنی میں قانون بنائنی کہ جے مقام تے جے جگہ تے تسا قدم رکھے سو میں اون مقام کو اونچا کر چھوڑے سا. کیا کر چھوڑے سا؟ اونچا کر چھوڑے سا. میرے آقا مکہ دے اندر قدم رکھیں، اللہ مکہ کو مکرمہ بنا چھوڑے. میرے آقا نے مدینہ دے اندر قدم رکھیں، اللہ مدینہ کو منورہ بنا چھوڑے. میرے آقا نے براق تے قدم رکھیں، رب نے براق کو اونچا کر چھوڑے. جے ہجرت والی رات صدیق دے موڑھیاں تے قدم رکھیں تو صدیق کو پوری امت کو اونچا کر چھوڑے. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان سیدنا صدیق اکبر. اے میرے مصطفیٰ دے قدمہ دا کمال ہے. کہ دا کمال ہے؟ صحیح دے قدمہ دا کمال ہے کہ جائے مقام تے قدم لگے. صحیح جنی وار جمین میلاد سن دے رہن دے وے کیڑا ٹائم ہاں؟ رات ویندی پئی ہائی، صبح آندی پئی ہائی تے رات دے ٹائم رب نے جبریل جیسے فرشتے کو آکھا جبریل ایمیں کر 70,000 فرشتہ سجوں کھبوں سامنے پچھاں اٹھتے تلے یہ فرشتے سارے گھن کے چل. اللہ رات دا ٹائم ہے کتھاں چلنا؟ فرمایا میرا حکم ہے چل چل. جبریل یہ سارے ملائکہ دے جروب دے اندر چلدا آندے. اللہ ٹھکانہ کتھاں ہے؟ فرمایا میرے محبوب محمد مصطفیٰ دے دروازے دے ہوتے. کتھاں؟ حضور دے دروازے تے. فرمایا میرا حبیب جتھا جمسی جتھا قدم رکھے سی فرمایا فرشتیوں تسا ہوں مقام دے ہوتے کھڑکے تے استقبال کر. او دروازہ میرے مصطفیٰ دا، میرے مصطفیٰ دا. تے میرے دوستوں میرے بزرگوں حضور فرمیندن انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم دا شہراں تے علی اوندا. علی اوندا کیا ہے؟ دروازہ ہے. ایک دروازہ میرے مصطفیٰ دا ہے. یہ دروازہ علی بن گئے. بازاریں ویندے ہو، مارکیٹیں ویندے وے، دکانوں تے ویندے وے، خرید و فروخت کریں دے وے. جلے شہر دا دروازہ ٹپ دے وے مارکیٹ دی رونق تاں ہو سی جے اتھاں سودے ہومن، اتھاں تاجر ہومن، اتھاں دکاندار ہومن. جے مارکیٹاں بند ہومن تاجر نہ ہومن فرمایا کوئی شہر دا دروازہ لنگ سی. اللہ ہوتے چاہا میں مسئلہ نہ سامنا چاہنا. حضور فرمیندن انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم دا شہر علی دا دروازہ. فرمایا دروازہ ٹپ کے بنجو. اگو تاجر کون بیٹھن؟ جناب ابو بکر بیٹھن، جناب عمر بیٹھن، جناب عثمان بیٹھن. جناب نہیں سمجھ آ رہی میری گل. یہ لوگ تو کو جدا کر کر کے لکھیں دے ودن. اساں جدا کرن والے نہیں، اساں تروڑن والے نہیں، اساں جوڑن والے ہیں. کون ہیں؟ جوڑن والے. میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہی ہوں کہ میرے آقا نے براق تے قدم رکھے. براق اونچا ہو گیا، اونچا ہو گیا. کتنا اونچا، کتنا اونچا. مکہ تو چلے آ، مسجد حرام تو چلے آ، مسجد اقصیٰ دے اندر آیا، مسجد اقصیٰ تو چلے آ. میرے دوستوں میرے بزرگوں پہلے آسمان دے اتے آیا. جب پہلے آسمان دے اتے آیا جناب آدم نال ملاقات ہوئی. فرمایا پہلے آسمان تو دوسرے تے آیا جناب عیسیٰ نال ملاقات ہوئی. دوسرے تو تیسرے دے اتے آیا. تیسرے آسمان دے اتے حضرت یوسف حضرت یونس نال ملاقات ہوئی.
چوتھے آسمان تے آئے حضرت ادریس نال ملاقات ہوئی پنجویں آسمان تے آئے حضرت ہارون نال ملاقات ہوئی چھویں آسمان تے آئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نال ملاقات ستویں آسمان تے جناب ابراہیم نال ملاقات اور ستیں آسمان میرے مصطفیٰ دے قدمہ دے تلے تے میرے آقا انہاں ستاں تو بھی اچھے چل دیاں جبریل نال جاری ہے ایک مقام ہے جب سدرۃ المنتہا کیا گئے سدرۃ المنتہا جبریل ٹھہر گیا کھڑ گیا میرے آقا فرمایا سہد قدم اتھو بھی اتے وینے پائن اللہ ایک اس واسطے فرمایا میں دنیا جہاں کو آکھائی کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس اسا نہیں بھیجیا مگر ساری دنیا دے واسطے پیغمبر بنا کے نبی بنا کے بھیجا میرے پیغمبر نے میرے نبی نے آسمان دی نبوت اور جناب سدرہ دی بھی نبوت یہ دکھاونی آئی تو سدرہ تے بھی گئے اور سدرہ تو گاؤں عرش لاؤ قلم کرسی دنا فتح دلہ قاب قوسین اس ساریاں چیزوں میرے مصطفیٰ دے قدمہ دے تلے تے آمنہ دلال انہاں تو اچھا انہاں تو بھی بولو نا ہے یہ اس اونچائی تے گھن ونجن والا کون ہے اللہ تے چاہ ہے جبریل سدرہ تے جو کھڑے میرے آقا پیچھوں کر کے فرمایا بدو گفت سالار بیت الحرام بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام تو در دوستی مخلصاً یافتی عین رمز صحبت چرات آفتی بگفتار فراتر مجالم نماد بمادم کے نروے عالم نماد اگر یکسر موے برتر سرم فروغ تجلہ بسوزد پرم صحیح فرمایا ادھے آقا ہمت نہیں مجال نہیں طاقت نہیں رب نے فرمایا میرے حبیب جے مقام تے جبریل دے شان دی انتہا ہو دیئے اتھو تیرے شان دی ابتداؤ میرے آقا اگاں چلن پہلی آیت سبحان اللذی اسرا دوسرا معراج دا حصہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ اور لوگوں ایک گنگشترا نہیں ہوئی رستے نٹھے تھے کوئی نہ ہن پر آج میرا محبوب جا رہے کتھا جا رہے لاؤ گزر گئی قلم گزر گئی عرش گزر گیا اگاں اور اچھے ہو کے فرمایا میرے حبیب میرے محبوب آؤ نظرہ ادھر بنی میرے قریب بنو فکان قاب قوسین تیر کماؤں دا فاصلہ فرمایا اوہدنا اور نزدیک کو بنو اتنے نزدیک ہو کے اتنے اچھے ہو کے اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیا گھن کے آئے ہوئے کلی شے لے کے آئے ہوئے اللہ تو خالق تو مالک دیکھو کلی شہدی ضرورت ہے فرمایا ہاں مہمان بیس بیان کو لوان دے کوئی شہتے گھن کے آن دے میرے آقا نے اس مقام سے اپنی جبین نیاز خم کر کے سر جھکا کے سر سجدے چرک کے اللہ کو عرض کی تحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ ہر شے تیرے واسطے جانی بدنی مالی عبادت میرے دوستوں میرے بزرگوں جب حضور نے سر جھکا کے اللہ دے حضور اپنی پیشانی جھکائی امت کو تعلیم دیتی میری امت دے لوگوں میں ساری کائنات تو اچھا لیکن میں تو اچھا ہی وہ ہے جد سامنے میں بھی جھکیا پیا
حضور کہندے سامنے جھک کے ایک آخری جملہ عرض کرنا چاہ ناراض نہ تھی سو جب حضور نے سر جھکائے نا فرمایا میرے محبوب سر جھکائے ہوئے ہن منگو کیا منگ دے وے منگو کیا منگ دے وے اللہ دی قسم میرے آقا نے نہ اپنے واسطے منگے نہ اپنے اہل بیت واسطے منگے نہ صحابہ واسطے منگے نہ مہاجرین و انصار واسطے منگے میرے محبوب نے اگر منگے تو امت واسطے کہنے واسطے منگے امت واسطے منگے اور وہ کیا منگے اللہ میں کو تے معراج کرائی میں کو تے اپنا دیدار کروائی میری امت دا کوئی حصہ این دیدار دے وچوں اللہ نے فرمایا میرے حبیب تساں ای مقام تے میرے مناجات بیان کیتن ونجو تساں بھی معراج کیتے تے الصلاۃ معراج المومنین تاری امت واسطے معراج دا حصہ نماز کیا ہے تو کوئی تھا آ کے معراج تھائے تے انہاں کو نماز اچ معراج تھی سی کہ ان تعبد اللہ کانک ترا وہ عبادت ایویں کرن جویں اللہ کو دیکھ دے پائیں جویں اللہ کو دیکھ دے پائیں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ اگر اتنا یقین نہیں بندا تو اتنا یقین ضرور بنا من کہ اللہ انہاں کو دیکھ دا پائیں اون نماز دے نیڑے ایسا لگ دے ہیں اور ہن بھی کتنی نمازاں 50 کتنی 50 نمازاں بھٹو صاحب آکھیا مفتی محمود صاحب کو کہ 50 ہوئے نا تساں نمازاں پڑھ دے رہو آساں حکومت کرے دے رہو سنو جب حضور گھن کے آندے پہ ہن نا حضرت موسیٰ آگو کھڑے ہیں مولویاں کو سن دے وے کہ موسیٰ علیہ السلام دا احسان ہے ان حضور کو بھیجے ٹھیک ہے نا گال ایویں نہیں بھئی عالم شیر گال ایویں نہیں توجہ کرو موسیٰ علیہ السلام دا سر نال کیا لگے وہ کیوں کھڑے ہیں کریں غور کیتے ہوئے وہ اس واسطے کھڑے ہیں کہ میں تا اپنی زندگی چ رب کو منگداری ہم رب ارینی اللہ میں کو جلوہ دکھا رب نے فرمایا لن ترانی کلیم تے کو اکھ ہی نہیں دیتی جیڑی اکھ میرے انوارات کو برداشت کر سکے اکھ دا فرق ہے اکھ کئی لوگ ساکو آدن جو دیوبندی آدن نبی اپنے جیسا سارے جیسا جیڑا بندہ اے عقیدہ رکھے اون تو وڈا کافر تے بے ایمان کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام اس واسطے کھڑے میں عہداری ہوں رب نے آکھیا لن ترانی تیرے کولو اکھ ہی کوئی نہیں یہ اکھ کہیں دے کولو ہی آمنہ دے لال کولو اکھ کہیں دے کول ہی حسنین دے نانا دے کول خدا دی قسم اج موسیٰ اس واسطے کھڑے چلو ڈائریکٹلی وہ انوارات تے تجلیات تا نہم دیکھ سکیا ہن جیڑیاں اکھاں ڈائریکٹلی اللہ دے انوارات دیکھ کے آندے پین میں کم از کم انہاں اکھاں کو تا دیکھ گنا انہاں اکھاں دی تا زیارت کر گنا جگ ہکواری زیارت کیتی نے تے مزہ آئے آکھن لگے حضور وط ول ونجو بہانہ اے ہا کہ گھٹ کراؤ پتہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہے کہ اگو اللہ ہے اگو کون ہے اللہ ہے تے اللہ دی گال تبدیل اج تواڈے علاقے دا کوئی خان ملک چودھری وڈیرا سردار ہی گل کر دے وے ولا ونجو او ادنمیاں پتھر تے لکیرے میں کوئی معمولی بندہ میں جڑی گال کر دیتی ہے بس گال ہوا ہے تے اگو اللہ جب میرے آقا بار بار گئے رب نے فرمایا میرے محبوب عزت تہاڈی تکریم تہاڈی عظمت تہاڈی شان تہاڈا گل سنو ما یبدل القول لدیا میری گال تبدیل نہیں تھی دیرا دی گال اوہ راسی پڑھن 5 ثواب 50 دا نے پڑھن 5 ثواب گال اسیں کھڑیے تھئی کہ وہ 50 دا ثواب ملدا پائے لیکن امت ای کو گھنن واسطے تیار ہی نہیں یہ معراج والا تحفہ ہے نماز یہ تحفہ کیڑا ہے نماز
نماز قائم کرے سو اللہ تبارک و تعالی تورے گھر کو آباد و شاد کرے سی گھر والیاں کو نماز پڑھاؤ آپ نماز پڑھو اللہ تعالیٰ تے میرا حامی و ناصر ہوئے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء آنے تے کوئی ہم سر میری مولا دایا نہیں زمانے تے کوئی ہم سر میری سونے دایا نہیں زمانے تے کوئی ہم سر میری مولا دایا نہیں زمانے تے کوئی ہم سر میرے سونے دایا نہیں دیکھ بال واگو کہے نبی اقبال پایا نہیں زمانے تے کوئی ہم سر میری آقا دایا نہیں اندے نور نبوت نے مزین جگ کتا سارا لکھائت شان پہندے گئے ملا جسموں جنہیں مارا محمد اج تئی در تو کوئی خالی ولایا نہیں دیکھ بال واگو کہے نبی اقبال پایا نہیں اٹھن نظروں فلک تو چن بلے آوے تے شرم آوے سبحان اللہ زور لے اٹھن نظروں فلک تو چن بلے آوے تے شرم آوے بھرن تُت نال مٹ کے جا سکی بکری تلے باوے سی وانگو کسے پتھرا انہوں کلمہ پڑھایا نہیں اقبال واگو کہے نبی اقبال پایا نہیں کائنات دا کل سلطان دا لجپال نبی سلطانے جد شان دے وچ جبریل امین گھن آیا پاک قرآن ہے معراج دی راتی عرشاں تے تھی عربی من مہمانے مہمان حضور رضا امتی ہاں ایو خالق دا احسانے ذرا زور لگ سبحان اللہ سنائے مصطفیٰ کہہ دوں عطا کیویں ہوئے کم تر بے شک زور نہ لگ سبحان اللہ آخر مصرع سنائے مصطفیٰ کہہ دوں عطا کیویں ہوئے کم تر سنا چاہتی خدا کی دی خود قرآن دے اندر سوا سجدے کسے آسماں تے رب بلایا نہیں اقبال واگو کہے نبی اقبال
نے پایا نہیں. ہن تمہارے سامنے خطیب اسلام